ہچکیاں محبت کی بائی آمنہ محمود۔ برانڈ نیو مرسیڈیز بلیک کلر کی جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، لان میں عطرت جو مزے سے نرم گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی بھاگی بھاگی آئی۔ بھائی آ گئے۔ نبیل نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور بازو کھول کر عطرت کا استقبال کیا۔ عطرت کو نرمی سے ساتھ لگایا اور اس کا سر چوما۔ سید دبیر حسین کی جان اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اور صرف عطرت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ الفاظ تھے ان کے اپنے۔ بھائی کی جان کتنی دفعہ کہا ہے سردی لگ جائے گی، موسم اچھا نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم پر نظر پڑتے ہی بہن کو چھوڑ کر ماں کے سر کا بوسہ لیا اور ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جلدی جلدی سے عطرت آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، روز نئی نئی فرمائشیں کرتی ہے۔ دبیر نے آنکھ کے اشارے سے عطرت کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو اب کیا ہوا؟ عطرت نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو مجھے کیا پتا؟ عالیہ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا اگر دونوں بہن بھائی کی آنکھ منہ چولی ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ کہوں؟ دونوں ہنسنے لگے۔ اماں بھی کیا ہے، کیا کر دیا اب اس نے؟ عطرت جاؤ بوا کو کہو کھانا لگائیں، بھوک لگی ہے۔ ارے بیٹا تمہاری اور بھی 2 بہنیں ہیں، تم نے کبھی ان کے ساتھ اتنے چونچلے نہیں کیے۔ کل اس نے بھی پرائے گھر جانا ہے، کیا کرے گی وہاں جا کر؟ تم جہیز میں ساتھ جاؤ گے؟ دبیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے ماں کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا جو ناراضگی سے منہ موڑ گئی تھیں۔ اماں بھی میں نے عطرت اور ندرت کو بھی بہت پیار دیا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو مانگتی ہیں دیتا ہوں۔ کوئی شکایت کی انہوں نے میری؟ دبیر نے شکوہ کناں آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں میرے بیٹے ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ انہیں نہیں عطرت کو ہے۔ کیا ہوا عطرت کو؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے خود دیکھا، دبیر نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ شوز اتار رہا تھا۔ سیدزادیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھتی اور محترمہ فرما رہی ہیں کہ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ خبردار جو تم نے اس دفعہ اس کی حمایت کی، سمجھے؟ عالیہ بیگم نے غصے سے بیٹے کو دیکھا جو اب شوز کے ساتھ موزے اتار کے پاؤں رگڑ رہا تھا۔ اس کی شادی کرو اور پھر اپنی طرف توجہ دو۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، اور حسب عادت آپ کو عطرت کی فرمائش بری نہیں لگے گی؟ بالکل، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے منہ سے اس کی حمایت کے دلائل بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ عالیہ بیگم بیٹے کی فطرت سے واقف تھیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہے گھر کا ڈاکٹر ہوگا۔ ویسے بھی میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، سب نے MBA کیا ہے۔ حد ہے دبیر، عالیہ بیگم غصے سے اٹھیں اور واک آؤٹ کر گئیں، جبکہ دبیر نے اندر آتی ہوئی عطرت کو انگوٹھے سے اوکے کا سائن دیا، جس کا مطلب تھا تمہارا کام ہو گیا، اور خود مسکراتا ہوا روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے سے عطرت نے آواز لگائی، یو آر بیسٹ برادر ان دا ورلڈ، آئی لو یو۔ ڈیفنس ایریا میں بنا یہ 5 کنال کا گھر اصل میں گھر کم اور فارم ہاؤس زیادہ تھا۔ اس سید ہاؤس میں کل 4 لوگ رہتے تھے۔ عالیہ بیگم جو بہت پرانے خیالات کی مالک تھیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ آج کل کے دور میں پرانی روایات کو قائم رکھی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کی، اپنی زندگی ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں پر قربان کر دی۔ سید دبیر حسین شاہ اس گھر کا واحد چشم و چراغ، اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے اگلے کو 1 منٹ میں زیر کرنے والا وسیع و عریض بزنس کو سنبھالے ہوئے، مگر جس چیز سے چڑ تھی وہ صنف و نازک فیچر کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کے خاندان کے سوشل سرکل اور آفس میں جتنی بھی لڑکیاں وہ تمام اس پر ایسے مرتی تھیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ یہی چیز چڑ کا باعث تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے بیٹا، بھائی اور باپ کا کردار خوب نبھایا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ عطرت اس کی چھوٹی بہن، اس کی جان تھی، سب سے پیاری تھی اسے۔ حنین کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، بلکہ دھماکے کے ساتھ کھلا۔ ملک نذیر اس دفعہ جارحانہ عزائم سے داخل ہوئے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اکلوتے شہزادے کو واک کے لیے اٹھا رہے تھے۔ حنین کی نظر جیسے ہی باپ پر پڑی، 1 منٹ میں چھلانگ لگا کر واش روم بھاگا۔ بابا پلیز، صبح صبح نہیں، میں کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں، مجھے صبح کی سیر کی تمام افادیت ازبر ہو چکی ہے۔ وہ اندر سے چلایا، ساتھ ساتھ شاور کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ملک نذیر مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے، غزالہ بیگم بھی مسکرا دیں۔ تو بالآخر آپ اپنے شہزادے کو اٹھانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ساتھ وہ بریڈ پر جیم لگا رہی تھیں۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بھی اب کرسی کھینچ کر بیٹھ چکے تھے۔ غزالہ بیگم نے بریڈ سلائس اور چائے کا کپ ملک صاحب کو پیش کیا۔ اتنے میں حنین سیڑھیاں پھلانگتا ملک صاحب کی ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ ہائے مام ڈیڈ، خوبصورت اور شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ،
لائننگ والی بلیک شرٹ پہنے، کف فولڈ کیے، ایک ہاتھ میں بلیک اسٹرپ والی گھڑی اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ حنین کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی، واپسی پر پلیز صبح خراب نہ کریں، یونس سے واپسی پر دیر ہو جائے گی، موم کو پیار کرتے ہوئے انفارم کیا۔ پھر گاڑی کی چابی اور والیٹ لے کر یہ جا وہ جا۔ یہ ملک ولاس تھا جہاں 3 لوگ رہتے تھے۔ ملک نذیر بہت بڑے بزنس مین، کروڑوں کی جائیداد کے مالک، اور مسز نذیر یعنی غزالہ بیگم اور ان کی اکلوتی اولاد حنین ملک۔ شادی کے 8 سال بعد حنین پیدا ہوا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا یہ بچہ عجیب تھا، خوبصورتی بے انتہا تو نالائکی بھی بے مثال۔ پچھلے 6 سالوں سے ایک ہی کلاس میں بار بار فیل ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ والے لڑکے لڑکیاں شادی شدہ اور اپنا بزنس کر رہے تھے، مگر حنین کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے باپ کے پاس جو بھی ہے وہ میرا ہے، پھر کیوں خواہ مخواہ پڑھائی کر کے خود کو ذلیل کروں۔ ملک صاحب میں ضد کے پکے تھے، جب تک تم MBA نہیں کر لیتے نہ تمہاری شادی کروں گا اور نہ ہی بزنس۔ حنین ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی زندگی 5 لوگوں کے گرد گھومتی تھی، موم، ڈیڈ، زریاب، دبیر اور وہ پڑھاکو یعنی نرمین احمد۔ کونین جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، خالہ نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ کونین بائیک سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے آگے ہی دبا ہوا تھا۔ خالہ نے اور جلدی پر تیل کا کام کیا۔ خالہ بھی آپ ایسا کر رہے ہو کہ کیب کرا کر ہسپتال چلی جاؤ کیونکہ بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی، کونین نے جھانے جھکا کر بے نیازی سے کہا۔ اس کے انداز پر خالہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہی روز والی بکواس شروع کر دی، تمہیں پتہ ہے میں کیب پر نہیں جا سکتی۔ پھر بھی جیسے ہی گیراج سے ان دونوں کے شور کی آوازیں بلند ہوئیں، ثریا بیگم جلدی جلدی باہر آئیں۔ خالہ نے ماں کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے میں روز دیر پہنچتی ہوں۔ کونین نے بھی معصوم سی شکل بنا کر بائیک کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیا کروں، نہ ابو نہیں لے کر دیتے ہیں اور نہ ہی اس پر پیسے خرچ کرنے دیتے ہیں۔ اچھا، آج آفس سے آتے ہیں تو بات کرتی ہوں شاہ صاحب سے کہ تمہیں نئی بائیک لے دیں۔ کونین نے ماں کی طرف کھوکی سے دیکھا۔ کیا ہے امی، گاڑی کی بات کرنا پلیز، تمہیں پتہ ہے وہ نہیں مانیں گے۔ امی سے پہلے خالہ نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، احتیاط سے بائیک چلانا، اگر چلی تب نہ۔ خالہ اور کونین نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ یہ سید سبطین الحسن بخاری کی چھوٹی سی فیملی ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ ایک بیٹا شبیہ الکونین بخاری جو MBA کر رہا ہے اور بیٹی خالہ ڈاکٹر کا کورس کر کے ہاؤس جاب۔ نرمین اپنے نام کی طرح نرم دل، نرم گفتار، نرم خو لڑکی تھی۔ شروع سے پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ۔ اس کی ذہانت کے علاوہ ایک وجہ اس کے لائق ہونے کی یہ بھی تھی کہ اس کے والد MBA ڈپارٹمنٹ کے HOD تھے۔ بڑے بھائی نے بھی امریکہ سے PhD کیا ہوا تھا اور آپی آرمی میں ڈاکٹر میجر تھیں۔ یعنی پورے خاندان کا ماحول ہی پڑھائیوں والا تھا۔ حنین کو جتنی شدید محبت نرمین سے تھی، اس سے کئی گنا زیادہ چڑ اس کے باپ احمد مراد سے تھی۔ بقول حنین، سر مجھے محبت کی سزا دیتے ہیں اور پاس نہیں کرتے، مگر کوئی بھی اس رائے سے متفق نہیں تھا۔ نرمین انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ سے کلاس لے کر نکل رہی تھی جب اسے دور سے حنین نظر آیا۔ وہ آج اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو فوراً پلٹی۔ مبادا وہ دیکھ نہ لے۔ تیز قدم اٹھاتی کینٹین پہنچی، ادھر ادھر دیکھا، اسے سارا نظر آ گئی۔ ہاتھ ہلاتے وہ اس کی ٹیبل پر پہنچی۔ کہاں تھی، کب سے تلاش کر رہی ہوں۔ یہی ہوں، بیٹھو، کیا لوگی؟ برگر منگواؤں، سارا نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ ہاں منگوا لو، قدرے بیزاری سے جواب آیا۔ سارا برگر کا کہہ کر لوٹی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا یار، مجھے لگتا ہے وہ اس دفعہ بھی فیل ہو جائے گا۔ جو آخری امید بچی ہے شادی کی وہ ختم ہو جائے گی۔ میں کب تک پاپا کو منع کروں، ویسے بھی سارے بہانے ختم ہو گئے ہیں، اب تو میرا MBA بھی مکمل ہو جائے گا۔ گیٹ کھلتے ہی 3-4 نوکر بھاگے بھاگے آئے۔ ہر طرف حویلی میں شور مچ گیا۔ چھوٹے خان آ گئے، سب خوش تھے، اور کیوں نہ خوش ہوتے، سب کی جان تھی اس میں۔ گورا رنگ، بادامی آنکھیں، لمبا قد، ایسی پرسنالٹی جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ قدرت نے حسن بے مثال دیا تھا، اوپر سے رہتی صحیح کسر اچھے لباس نے نکال دی تھی۔ سردار زریاب علی خان آئے ہیں شہر سے، جیسے ہی کمدار نے اطلاع دی، ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر شخص خوشی سے چیخ اٹھا۔ زریاب آیا، عید ہو گئی۔ افرا، حسیب، ماہین، دادی، کوثر بیگم، نسرین بیگم، بڑے سردار اور دلاور علی خان اور سردار حشمت علی خان، سب نے کھانا چھوڑ دیا اور زریاب کو ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سوائے ماں نور کے، جس کے چہرے پر خوف کی نمایاں تھی۔
منحوس کہیں کا آ گیا، کچھ دن بہت برے کٹیں گے تیرے، مانور نے دل میں سوچا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دریاب باری باری سب سے ملا اور اپنے بابا سردار دلاور علی خان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لالا، اچانک آ کر آپ نے سرپرائز دیا ہے، افراسیاب نے کہا۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ دریاب نے مصنوعی غصے سے افراسیاب کو دیکھا۔ ارے لالا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سب لوگ افراسیاب کی حیرت کو دیکھ کر ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ دریاب بظاہر سب کے درمیان بیٹھا گپیں لگا رہا تھا، مگر دھیان سارا اس دشمن جاں کی طرف تھا۔ حسب عادت حنین صاحب بلیک جینز اور پرنٹڈ شرٹ پہنے، کف فولڈ کیے، گھڑی باندھے، گوگلز لگائے، موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، پوری یونی چھان ماری، کہیں کوئی پتہ نہیں تمہارا۔ نہ کال اٹینڈ کرتی ہو، نہ میسج کا جواب دے رہی ہو۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ہے؟ حیرت ہے مجھے کیوں اتنے عرصے میں پتہ نہیں چلا۔ نرمین نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ اس وقت یونی کی بیک سائڈ پر بیٹھ کر اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ گلاسز لگائے وہ ہمیشہ کی طرح بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کے اس نرمی سے دیے گئے جواب پر حنین نے اپنی بڑی بڑی گول مٹول آنکھیں گھمائیں اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ اب کی بار لہجے میں باقی نرمی تھی۔ مسئلہ وہی ہے جو پچھلے 6 سال سے چلا آ رہا ہے، ہونوس کام کرتے دھیمی آواز میں جواب آیا۔ یعنی؟ آنکھیں گھما کر نرمین کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پین چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ نرمین کو غصہ آیا۔ پھر بات کرو سیدھی طرح، پہیلیاں مت بجھاؤ۔ حنین، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ نرمین کے لہجے میں بے بسی تھی، جبکہ حنین اپنا پسندیدہ کام یعنی پین سے اپنی ہتھیلی پر نرمین لکھ رہا تھا، ٹیٹو سٹائل میں۔ حنین، نرمین نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ سن رہا ہوں، بہرا نہیں ہوں، آگے بولو۔ کل پھر بابا کے دوست کی فیملی آئی تھی۔ لمبا سانس لے کر نرمین نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ میرا پرپوزل لے کر۔ پہلی بار حنین نے نرمین کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ لگتا ہے تم پنڈی کی آخری کنواری لڑکی ہو، جیسے دیکھو منہ اٹھا کر تمہارے گھر آ جاتا ہے۔ باقی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ ویسے ہی میڈیا شور مچاتا ہے لڑکیوں کے رشتے کا، بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ منع کرو یار، باپ اپنے کو۔ تمیز سے بات کرو، بابا کے بارے میں تمہارے استاد بھی ہیں۔ نرمین کو برا لگا۔ حنین نے شانے اچکا دیے اور گراؤنڈ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اور بہانے نہیں بنا سکتی، اگر تم نے اس سال بھی سیمسٹر کلیئر نہ کیا تو۔ آگے وہ کہہ نہ سکی، بس اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ حنین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ اداس نظر آ رہا تھا۔ یار تیرے باپ ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ شادی کے لیے MBA کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس لڑکے کا میڈیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ تو الحمدللہ میں ہوں۔ وہ موقع تو دے کر دیکھیں۔ آنکھ مارتے ہوئے نرمین کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم انتہائی ذلیل، کمینے اور بےغیرت انسان ہو، جو میرا دماغ خراب ہے جو تمہارے ساتھ بحث کرتی ہوں۔ نرمین کا صبر جواب دے گیا تو وہ اپنی سب چیزیں سمیٹ کر جلدی سے اٹھنے لگی۔ تبھی حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے معلوم تھا اب یہ روئے گی۔ چھوڑو حنین پلیز، نرمین نے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹھو۔ پھر وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ گئی، مگر منہ دوسری طرف تھا۔ ناراضگی کا اظہار تھا یہ۔ یار مجھے تیرے باپ کی قسم سمجھ نہیں آتی۔ اکلوتا ہوں، بے پناہ مال دولت ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، خوش شکل ہوں، اور کیا چاہیے ہوتا ہے لڑکی والوں کو، مگر نہیں، فضول ضد لگا رکھی ہے MBA کی۔ چلو میری تو خیر ہے، مگر اپنی بیٹی کا ہی خیال کر لیں، کتنی عمر ہوتی جا رہی ہے۔ شرارت لفظوں میں ظاہر تھی اور تبسم ہونٹوں پر۔ پہلی دفعہ نرمین نے مڑ کر دیکھا۔ حنین کا مقصد بھی یہی تھا۔ پیاری لگ رہی ہے۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ نرمین کا صبر جواب دے گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بابا کو منع کرتی رہی، اب تمہیں میری عمر نظر آ رہی ہے؟ کتنے گھٹیا ہو تم۔ ناراض نہ ہو یار، سچ تو یہی ہے، جب سے ہمارا افیئر چل رہا ہے، اگر تمہارے باپ نے تب سے ہماری شادی کر دی ہوتی تو اب 2 عدد بچوں کے نانا ہوتے، اور تیسرا آنے والا ہوتا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر پورا کانفیڈنس ہے۔ نرمین سر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کوئی حال نہیں، جبکہ حنین اپنی گول مٹول آنکھوں پر گوگلز لگاتا، ہاتھ جھاڑتا، شانے اچکاتا کھڑا ہوا۔ سچ کا ہے ایک ایک لفظ، سارا پھڈا تمہارے باپ نے ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تو تم نہیں پڑھو گے؟ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ نرمین نے قدرے تحمل سے پوچھا۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں 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 نرمین احمد، اگر میں نے پڑھنا ہوتا تو بہت پہلے پڑھ چکا ہوتا۔ حنین ملک نام ہے میرا، مجھ سے کوئی اپنی بات منوا نہیں سکتا جب تک کہ میں خود نہ ماننے کے موڈ میں ہوں۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کینٹین سے کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں شکریہ، نرمین کہتی ہوئی چل پڑی اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔
پاگل ہے، بالکل پاگل، شادی کا MBA سے کیا تعلق؟ وہ بھی شانیہ چکھاتا چل پڑا۔ سرداروں کی اس حویلی میں دو خاندان آباد تھے، ایک سردار دلاور علی خان کا جس کے دو بیٹے زریاب علی خان اور افراسیاب علی خان تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی سردار حشمت علی خان کی تین شہزادیاں تھیں، مانور جو زریاب سے 2 سال بڑی تھی، ماہین جو افراسیاب کی ہم عمر تھی، اور سب سے چھوٹی ماں پارا تھی۔ ماں پارا کو پیار سے پارو بلاتے تھے، گھر کا آخری بچہ ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی، خاص طور پر زریاب کی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ اسے اپنی بہن کہتا تھا۔ مانور نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بہت اثر لیا، اس نے اپنے آپ کو سارے گھر والوں سے الگ تھلگ کر لیا۔ وہ ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی اور سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتی تھی، نہ ہی کسی قسم کا زیور میک اپ کرتی تھی، بس جب کبھی خوش ہوتی تو اپنے نرم ملائم سفید موتیا اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگا لیتی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ اس کا معمول اب نمازیں، تسبیحات و وظائف اور نفلی روزے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اس سے دم درود کروانے آتی، یہی وجہ تھی کہ اب سارا گاؤں حتیٰ کہ گھر والے بھی اسے نور بی بی بلاتے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو اسے مانور کہتا تھا۔ مانور کی زریاب سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب کی ہمدرد تھی، گاؤں کی عورتوں کے مسائل سنتی، ان کے لیے دعائیں کرتی، کسی کا برا نہ چاہتی، زیادتی برداشت کرتی، مگر زریاب کو نہ بخشتی، ہر وقت اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک منحوس انسان تھا جس کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت تھی۔ اگر وہ مر جائے تو سب پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی، اس کے مرنے سے جتنا نقصان مانور کا ہونا تھا یہ اسے وقت نے بتانا تھا۔ زریاب نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا اسے تھکاوٹ کا شدید احساس ہوا۔ تو ڈرائیو کر کے گاؤں آیا، سفر کی تھکاوٹ، پھر سارا دن اپنے بابا دلاور علی خان اور تایا حشمت علی خان کے ساتھ مل کر گاؤں کے مسائل سنے اور اس کے حل بھی تلاش کیے۔ اب وہ صرف سونا چاہتا تھا، مگر وہ بھی سو نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی تک وہ دشمن جان نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی جتنے دن وہ حویلی رہتا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زریاب خود ہی ملتا تھا جا کر اسے۔ زریاب نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، ابھی 9 ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مطلب ابھی وہ نماز پڑھ کر تسبیحات پڑھے گی، 10 بجے فری ہوگی۔ چلو زریاب صاحب، زنان خانے کی طرف۔ سرداروں کی حویلی بہت بڑی تھی۔ اس حویلی کی ایک سائڈ پر ڈیرا تھا جہاں جیپ گاڑیاں، اعلیٰ نسل کے کتے شکاری، کتے، گھوڑے، بھینسیں، بکریاں، مرغیاں اور کالے شیروں کی نایاب جوڑی کے ساتھ ساتھ زریاب کے پسندیدہ ہرن بھی تھے۔ ڈیرے کے ساتھ ہی مہمان خانہ تھا، دوسری طرف مردان خانہ، اور اس کے بالکل ساتھ زنان خانہ تھا۔ مردان خانے سے زنان خانے کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا تھا۔ دبیر، زریاب اور حنین بہت اچھے دوست تھے۔ زریاب اور دبیر نے MBA کے بعد بزنس شروع کر دیا تھا، جبکہ حنین مستقل یونی میں تھا۔ حنین اور دبیر کے گھر اسلام آباد میں تھے، لیکن زریاب نے یہاں اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ شام میں حنین اور دبیر اسی کے فلیٹ پر پائے جاتے۔ دبیر آفس میں بیٹھا کچھ فائل دیکھ رہا تھا جب اس کا سیکریٹری اندر داخل ہوا۔ دبیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، بولو کیا بات ہے؟ سر، وہ حنین صاحب آئے ہیں۔ کتنی بار کہا انہیں باہر نہ روکا کرو، اندر بھیج دو۔ ساتھ ہی دبیر نے فائل بند کر دی اور مسکرا کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ تھا ابھی کیا ہونے والا ہے۔ بہت ہی بے شرم ہے قسم سے۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اونچا اونچا بول رہا تھا، ہر دفعہ تمہارا سیکریٹری مجھے باہر انتظار کرواتا ہے، کیا فائدہ دوست کے آفس میں آ کر بھی بندہ یہی محسوس کرے کہ پاپا کے آفس میں آیا ہے، یعنی کوئی عزت ہی نہیں۔ دبیر نے مسکراتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا، شکریہ، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، جب سے زریاب گاؤں گیا ہے ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ چلو شاباش، شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں نکالیں۔ حنین کی آنکھیں تھیں تو کالی، مگر الو کی طرح بالکل گول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر 100 لوگ بھی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو حنین واضح ہوتا تھا، اور اوپر سے اس کی شرارتی مسکراہٹ بھی اس کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتی۔ دوستوں کی جان تھا یہ حنین۔ اچھا اچھا بابا، چلو اپنی آنکھوں کے سحر میں مبتلا نہ کرو۔ دبیر نے چابیاں اور والیٹ موبائل اٹھایا اور دونوں پارکنگ میں آ گئے۔ ڈاکٹر رائیہ بخاری اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی جب اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر کر دی، ابھی تک مجھے کوئی لینے کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سامان سمیٹ کر ایگزٹ ڈور کی طرف چل پڑیں۔ پارکنگ میں آ کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر رائیہ بخاری ہیں جن کو برانڈڈ گاڑیوں کا عشق کی حد تک شوق ہے، بس نام کی ڈاکٹر ہیں، والد کے اصرار پر ڈاکٹری کی، ورنہ بننا تو انٹیریئر ڈیزائنر چاہتی تھیں۔ اب ان کے پاس اس وقت فیشن کی فل اپ ڈیٹ ہے، فرینڈ اور ریلیٹیو سب انہی سے مشورہ لیتے ہیں، چاہے کپڑوں کے بارے میں ہو، میک اپ کے، جوتوں کے، جیولری، گھر کی ڈیکوریشن ہو یا
کسی فنکشن کی تیاری۔ پوچھا رایا سے جاتا تھا کیونکہ وہ صرف چیز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی بلکہ وہ کہاں سے ملے گی جگہ بھی بتاتی تھی، جس سے اگلے بندے کا ٹائم بچ جاتا تھا۔ اور گاڑیوں کے بارے میں کمال انفارمیشن تھی، پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں کا یوں ایکس رے کرتی کہ بندہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا۔ کتنے سال پرانی ہیں، کون کون سے پارٹس اوریجنل ہیں، انجن کی کیا حالت ہے، اصل قیمت کتنی ہو گئی، اب یہ کتنے میں بکے گی وغیرہ۔ اس لیے فرینڈز اور فیملیز کے لوگ اسی کے مشورے سے گاڑی خریدتے۔ گاڑیاں اس کا پہلا عشق ہیں، اگر کبھی میرے پاس بہت سا پیسہ ہوا تو میں پاکستان کا سب سے بڑا گاڑیوں کا شو روم بناؤں گی۔ یہ الفاظ ڈاکٹر رایا کے اپنے تھے۔ اب آپ خود اندازہ کریں وہ ڈاکٹر کیسی ہیں، یہ الفاظ ان کے کولیگز کے ہیں۔ دریاب زنان خانے میں داخل ہوتے ہی پہلے کمرے میں گیا، جو اس کی تائی کوثر اور مانور کی ماں کا تھا۔ سلام تائی اماں۔ دریاب نے داخل ہوتے ہی سر جھکا کر تائی کو سلام کیا۔ تائی کی خوشی دیدنی تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، ادھر آ، تھک گیا ہے۔ تائی نے لاڈ سے دریاب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ دریاب بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تیرے بال کتنے روکھے ہو رہے ہیں، لا تیل کی مالش کر دوں۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ دریاب واقعی چاہ رہا تھا کوئی سر دبائے۔ تائی نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی بوتل اٹھائی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور نسرین بیگم بھی آ گئی۔ تو نواب صاحب یہاں تائی سے خدمت کروا رہے ہیں۔ انہوں نے دریاب کے پاؤں پر ہلکی سی جت لگائی اور وہیں اس کے پاؤں گود میں رکھ کر بیٹھ گئیں۔ دریاب بیٹا تو شہر میں اتنا خیال نہیں رکھتا، دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، میں ٹھیک ہوں۔ دریاب ماں اور تائی اپنے نخرے اٹھوا رہا تھا جب نظر گھڑی پر پڑی، 10:30۔ وہ زیر لب کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کوثر کو فکر ہوئی۔ کچھ نہیں، بس چلتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ ماں اور تائی سے پیار لے کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ اللہ کرے جاگ رہی ہو، ورنہ پھر کل رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں اس سے ملنا ناممکن بات ہے، گاؤں کی عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ بس۔ مانور کا کمرہ زنان خانے کے آخر میں تھا۔ کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی اور ابھی بھی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی بھی جاگ رہی ہے۔ دریاب نے دروازے پر نوک کی۔ مانور جانتی تھی اس وقت کون ہوگا۔ اگر دریاب آج حویلی میں نہ ہوتا تو اسے تشویش ہوتی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا۔ دروازہ دوسری طرف تیسری بار بجا۔ مانور نے بیزاری سے کہا، آ جاؤ۔ دریاب نے دروازہ کھول کر اندر آیا اور دروازہ بند کر کے اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ایک پاؤں پیچھے دروازے کے ساتھ لگائے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید کپڑے پہنے اور سفید دوپٹہ اچھے طریقے سے چہرے کے گرد لپیٹے وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ دریاب مانور کے کمرے میں نہیں آتا تھا، نہ ہی بیٹھتا، بس دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہتا اور پھر وہیں سے چلا جاتا۔ کافی دیر کمرے میں دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی رہی۔ پھر اس خاموشی کو دریاب کی آواز نے توڑا، ہمیشہ کی طرح، کیسی ہو تم سے مطلب جیسی بھی ہوں، مانور نے بغیر دیکھے کہا۔ دریاب نے اس کے جواب پر گردن نفی میں ہلائی، جیسے کہ کہہ رہا ہو تم نہیں بدل سکتی۔ تمہاری سرد میری سے الجھنے سے تو بہتر تھا ہم اپنی ذات کے قصے در و دیوار سے کہتے۔ پھر شکوہ زبان پر آیا، میں اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا ہوں، بندہ اپنی شکل ہی دکھا دیتا ہے۔ دریاب کے شکوے نے مانور کے غصے کو ہوا دی، وہ پلٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب دونوں فاصلے پر مگر آمنے سامنے تھے۔ مجھے تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نفرت ہے مجھے تم سے، کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں، پھر اپنی شکل لے کر میرے سامنے آ جاتے ہو، مرتے کیوں نہیں ہو؟ اب مانور تقریباً چیخ ہی رہی تھی، اس کی گوری رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ دریاب نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ وہ آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی لے کر کہہ رہا تھا۔ تکلیف؟ سردار دریاب علی خان، تمہیں تکلیف کا لفظ آتا ہے؟ مانی نہیں؟ منتیں مانی ہیں تمہارے مرنے کی، جس دن منت پوری ہوگی میں درگاہ پر جا کر چادر چڑھاؤں گی، پھولوں کی نہیں نوٹوں کی۔ مانور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ دریاب کو مانور کے الفاظوں نے بہت تکلیف دی اور صرف اتنا ہی کہہ پایا، مانور نام مت لیا کرو میرا، سب مجھے نور بی بی بولتے ہیں اور تم بھی یہی کہا کرو، ویسے بھی میں تم سے بڑی ہوں، احترام کیا کرو میرا۔ میرے لیے تم کل بھی مانور تھی، آج بھی اور آئندہ بھی مانور ہی رہو گی۔ دریاب نے اپنی بادامی آنکھیں جن میں تھکن نمایاں تھی مانور کے چہرے پر گاڑتے ہوا کہا، اور سنو، یہ جو تم ہر وقت میرے مرنے کی دعائیں مانگتی ہو، تم نے میری زندگی کے لیے رو رو کے دعائیں نہ مانگی تو میرا نام دریاب علی خان نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹا، مگر پھر مانور کی طرف دیکھ کر کہا، مانور، قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت، اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔